کہتے ہیں ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں نماز عصر کے بعد جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ ایک آیہ مقدسہ یعنی ایک آیت کریمہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے، اور جو شخص بھی پڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہی بیٹھے بٹھائے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی اس ایک آیت مبارکہ کو آپ نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ دیکھیں نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بھی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ بھی قبولیت کا، نماز عصر کے بعد کا وقت بھی قبولیت کا، تو کہتے ہیں یہ آیہ مقدسہ پڑھتے ہی وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اکثر یہی پڑھنے کے لیے مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اس آیہ مقدسہ کے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے ذریعے انعامات حاصل کیے ہیں، بڑی بڑی رحمتیں حاصل کی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ذرا اس کی ترتیب سمجھنی ہے کہ آپ نے پڑھنی کیسے ہے۔ اب نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب کے درمیان تک یہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس میں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے جو ہے وہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10-15 منٹ پہلے۔ تو آپ نے اس کے علاوہ پورے دن پوری نماز عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان تک جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی گھنٹے نہیں لگتے، صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ دیکھیں تعداد بھی بڑی مختصر ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تعداد میں مختصر ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، رزق بڑھنے لگ جاتا ہے، برکت اور کثرت آنی شروع ہو جاتی ہے، دل کو اطمینان اور سکون بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو پریشانیاں اور رکاوٹیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں، جو کچھ مانگتا ہے وہ ملتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس آیہ مقدسہ کو پڑھا جس کے ذریعے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، جس کے ذریعے رزق ملتا ہے، جس کے ذریعے مشکل کشائی ملتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اس کو آپ نے باوضو ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز عصر کی پابندی کرنے والے ہیں تو نماز عصر ادا کریں، اس کے بعد آپ فوری طور پر جس وقت چاہیں، چاہے 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، یا وہی بیٹھے بٹھائے ہی آپ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ اس میں پڑھتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یوں سمجھیں کہ یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کی تقدیر بدل دے گی، یہ 1 منٹ کی آیت مبارکہ آپ کا مقدر سنوار دے گی، کیونکہ اس کو نبیوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتوں کے برسات کی۔ تو اس لیے جو شخص چاہتا ہے میرا گھر مال و دولت سے بھرا رہے اور میری جو ہے وہ ہر مشکل حل ہوتی رہے، مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہ پہنچے، تو اس نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ روٹین کے مطابق جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، آپ نے صرف ابتدا اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ اس طرح یہ عمل پڑھے گا، یعنی اس کے اندر جتنی تسبیحات بتائی جا رہی ہیں ان کو ان کی تعداد کے برابر پڑھے گا، کمی پیشی نہیں کرے گا، نہ کمی کرے گا نہ اضافہ کرے گا، اور اسی تعداد کے برابر پڑھے گا تو بند راہیں اس کے لیے فوراً کھل جاتی۔ دیکھیں نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو پورے مہینے میں آپ جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، یعنی جس وقت سے مراد نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جس دن آپ چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صلاۃ الوسطیٰ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کی خصوصی، جس کو صلاۃ الوسطیٰ، پر بہت زیادہ قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جیسے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے پہلی جو تسبیح پڑھنی ہے نا، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کر فوراً ہی اپنے مقصد کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب پہلے کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں درود پاک کے بعد، وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، تو یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ چند ایک چیزیں آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہوگی، اور جب آپ نے یہ کلمہ کا ورد کرنا ہے تو اس کے ورد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی کرم کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے پڑھا ہے، اور کہتے ہیں اس کا مطلب بھی دیکھیں نا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ بندے کو شرک سے پاک کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر یہی ہے، یہ تمام اذکار سے افضل ذکر ہے، اور یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، مگر کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان، عمل اور اخلاص، یہ اس کے دانت ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بار بار سمجھاتے ہیں کہ جب عمل کرنا ہے تو اس کی ترتیب اور طریقہ کار کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، جیسے ہم کسی تالے کو چابی لگاتے ہیں نا، تو چابی لگاتے ہوئے تالے کو ہم اگر ایک دندہ بھی چابی کا کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح کہتے ہیں جو اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہم کمی یا زیادتی کریں نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی تاثیر پھر اس قدر نہیں عطا فرماتا جس قدر کہ اس عمل کی برکت سے جب آپ پوری تعداد میں پڑھتے ہیں اور اس کے تعداد اور ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہیں، تو جو اس وقت آپ کو طاقت اور تاثیر ملتی ہے وہ آپ کو عام نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ دل کا نور ہے، دل کو نور اور زبان کو پاکی اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا ورد ایمان کو تازگی بخشتا ہے، شک اور وسوسے دور کر دیتا ہے۔ جو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے دل سے خوف بھی نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ رزق میں وسعت لاتا ہے، زندگی میں برکت لاتا ہے، سب سے اہم چیز اس سے شیطان جلتا ہے اور اس بندے کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے سے دور رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر اس بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، وہ یہی پڑھایا کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے۔ اب آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، خدارہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بڑا ہی مختصر سا ذکر ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ جب آخر میں پہنچے نا، تو جب مکمل کرنا ہے، اس کی تعداد پوری کرنے لگے، تو آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں، یہ زبان سے ادا ہونے والا سب سے عظیم عمل یہی کلمہ ہے، اور کہتے ہیں قبر میں سوالات کے وقت بھی یہ کلمہ روشنی اور نجات کا سبب بنے گا، یہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اس کے ذریعے ریا، حسد، تکبر اللہ پاک اس کے دل سے، اس کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مانگی گی دعا، اس کے ساتھ پڑھا گیا عمل کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دل بے چین ہو تو یہ کلمہ سب سے بڑی دعا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ یار اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں نا، کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو پھر آپ اس کلمے کو پڑھ کے دیکھیں، یقیناً تمہاری زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے، یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو اس کو آپ نے بالکل مختصر تعداد سے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، ترتیب اور طریقہ کار جو میں نے عرض کیا ہے اس کے مطابق پڑھتے جائیں اور رب کی رحمتوں کو سمیٹتے چلے جائیں۔ تو اب اس کے پڑھنے کے بعد اگلا جو عمل آپ نے پڑھنا ہے، اگلی جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی تسبیح ہے، اور اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ دیکھیں یہ عصر کے بعد کا ہی عمل ہے، اور عصر کے بعد ہی اس کو پڑھا جائے تو یہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اپنی مرضی سے آپ نے اس میں نہ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر قسم کی، کہتے ہیں اس کے خاص فائدے بتا رہا ہوں، ہر قسم کی حفاظت ہوتی ہے۔
یعنی جس طرح کی بھی آپ حفاظت چاہتے ہیں نا، آپ کے مال و دولت کی، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی اولاد کی اور آپ کو سب کچھ ملے گا اس کی برکت سے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ شان والی، عظمت والی یہ ہے کہ آپ نے یوں پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ایک آیہ مقدسہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ ہے، اور اس کے بعد جو 21 بار آیہ مقدسہ پڑھنی ہوگی نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کمال کی ہے، اور اس کو عصر کے بعد پڑھنا، یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کمالات آپ کو ملیں گے جو آپ نے شاید زندگی میں کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ بند راستے کھل جائیں گے، رزق کی بے برکتی کی ہمیشہ کے لیے بے برکتی ختم، اور ہمیشہ کے لیے آپ کو برکت اور کثرت مل جائے گی۔ بے برکتی کا جو تصور ہے نا یہ آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جو کلمات آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، اور جس سورت کی یہ آیہ مقدسہ ہے نا وہ سورہ مبارکہ 2 بار اللہ نے نازل فرمائی ہے، کسی اور سورت کو یہ اعزاز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ ایک تو الفاظ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، ابتدا ہوئی تو وہ اس سے تھی۔ اب جب جو ترتیب ہمارے پاس ہے تو یہ ترتیب ہم دیکھیں تو پہلے الفاظ ہی اسی کے ساتھ ہیں، اور اس کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا آغاز ان کلمات سے ہو رہا ہے، تو اس لیے سب سے محبوب کلمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ یہی کلام ہے۔ اس لیے اس کا پڑھنا نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، زوال سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ملے اور اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی رہیں، دیکھیں یہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے نا، اس وقت کو شاید لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ نماز عصر کے بعد کے وقت کی کتنی اہمیت ہے تو وہ ساری زندگی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اسی جگہ بیٹھا رہے اور اسی کلمے کو پڑھتا رہے، اسی عمل کو پڑھتے۔ لیکن آپ کو تو ایک دن کے عمل سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے، اور اس کی تاثیر اور برکتیں آپ کو ملنے والی ہیں، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت اتنا قیمتی ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کو آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ مقام، کیونکہ اس وقت اللہ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، زمین پر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ اس وقت برس رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے مشہور حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، پہلے بھی میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے یعنی سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اور اس سے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرو، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، تو اب میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ یار اگر اللہ کے آپ پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب اور دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کی زندگی کو کیسے بدلے گا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا تصور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آ رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے آیہ مقدسہ بتائی ہے نا، اس آیہ مقدسہ کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی دیکھیں کتنی ہے، اس کی تعداد پہلی جو تسبیح آپ نے پڑھی اس کی تعداد اور تھی، اس کی تعداد اور ہے۔ تو یہ سارے اعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہر ایک کی چیز کی تعداد مختلف ہوگی، تو آپ نے اس تعداد کے برابر ہی تمام چیزوں کو پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے ہی پڑھیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو لازمی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی میسر ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بھی بڑی آسان ہے لیکن بڑی مجرب ہے اور بڑی ہی طاقتور ہے، بڑی پرتاثیر تسبیح ہے۔ تو اس لیے یہ ساری تسبیحات کا خلاصہ یہی ہے، اس عمل کا خلاصہ اور طاقت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ ان کو پڑھتا ہے تو رحمت الہی میں اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے۔ اب آگے جو تسبیح ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں،
ایک تو بند راہیں کھل جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس سے آپ کو رزق اتنا ملتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا اللہ پاک اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہا گیا نا کہ بیٹھے بٹھائے ہی محنت کم کرنی پڑتی ہے، رزق زیادہ ملنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں بہت ساری چیزوں میں ایسی برکت اور کثرت پیدا کر دیتا ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو رحمت الہی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مختصر سا سادہ سا عمل آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، اس میں اب دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، دو اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات ہیں، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو جب آپ ایک ساتھ اکٹھا پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کی تاثیر اور برکت مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں ہر مسجد میں کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر آپ نے مساجد کے اندر دیکھا بھی ہوگا، لوگ عصر کے بعد جو ہے وہ مختصر سی کوئی نہ کوئی تسبیح کرتے ہیں، پھر آپ ان کے حالات بھی دیکھا کریں۔ یہ وہی تسبیحات ہیں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو مساجد میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی اکثر پڑھی جاتی ہے۔ مال و دولت پھر ان لوگوں کے پاس اتنا کثرت کے ساتھ آتا ہے، پھر اس کو ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھنا تو یہ تو اتنا مبارک ثابت ہوتا ہے، اتنا اللہ کا فضل اور رحمت آپ کو نصیب ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ جیسا اس سے پہلے آپ نے انقلاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ہے، فرماتے ہیں جس شخص نے عصر کے بعد یہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 80 سال کی عبادت کو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ کسی بھی دن عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اس دن ہی پڑھنا ہوگا، یعنی کہ جمعہ کے دن ہی پڑھنا ہوگا، نہیں، آپ کسی دن بھی پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں اسی دن آپ کو ملیں گی۔ اگر کوئی شخص 3 دن مسلسل ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں 3 دن مسلسل اس عمل کو پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اس بندے کی 300 حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ حاجتوں میں کوئی بھی ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو اللہ پاک اس کو حل فرما دیتا ہے، پورا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیحات ہیں یا فتاح یا رزاق، ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، ایک تصور کرنا ہے، اسی طرح ان کی تعداد کو آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ تو اس طرح آپ اس کو پڑھتے دیکھیں، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھا دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے رب کائنات اپنے اس بندے کے جس نے اس کو پڑھا رزق کے دروازے کھولے گا، علم کے دروازے کھول دے گا، دلوں کے بند تالے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں سے نکال دے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کا دل یقین سے بھر جاتا ہے، میرا رب ضرور کوئی راستہ کھولے گا۔ یہ مبارک انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں جو شخص رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان یا بے روزگاری میں مبتلا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں کو اکٹھا پڑھتا ہے نا تو پہلے کے ذریعے اللہ راہیں کھول دے گا، رکاوٹیں کھول دے گا، بندشیں کھول دے گا، دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ رزق کی آسانی کر دے گا، کیونکہ دوسرے کا مطلب ہی ہے رزق دینے والے، تو اللہ اس کو اتنا رزق عطا کر دے گا کہ اس کی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، ہر دیکھنے والا تعجب میں مبتلا ہو جائے گا کہ کیا قسمت اس نے پائی ہے، کیا ہی اس کا مقدر ہے، کیا اس بندے کی شان ہے، کیا اس بندے کی عظمت ہے، کہ دیکھنے والا تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی انسان کو حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہم تو بھئی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ہم تو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے تو ساری راہیں بند ہو گئی ہیں، اب ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو ساری زندگی پریشان ہی میں گزار چکے ہیں، آئیے آج ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں کہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں زمین پر برس رہی ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا طالب اس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی رزق کا طالب اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اولاد
مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی قرضے سے نجات مانگنے والا ہے، کوئی صحت مانگنے والا ہے، کوئی تندرستی مانگ اللہ کی رحمتیں دیکھیں پورا سال ہم خود رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج اس مہینے میں رب کائنات بندوں سے فرماتا ہے میرے بندوں مانگ لو تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، بیماریاں لکھی جاتی ہیں، شفائیں لکھی جاتی ہیں، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مر جانا ہے، تمام چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، پھر تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، موقع کو ضائع نہ کریں، فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے کہ امتحان میں ناکامی والے لوگ، رشتوں میں رکاوٹ والے لوگ، مقدمات اور جھگڑے والے لوگ، قرض اور پریشانیوں والے لوگ، اور گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی والے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں ذہن کھل جاتے ہیں، باتیں سمجھنے لگ جاتے ہیں، زندگی میں انقلاب آنے لگ جاتا ہے، اور ہر قسم کے، اور یہ تو بچوں اور گھریلو زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا امیدی کفر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راہ نکال دیتا ہے۔ تو اب کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی محتاجی کو دور کرنے والا ہے، اس لیے دل کی دولت اسی چیز کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں تو بندہ کیا دل کشادہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی دولت بھی اس کو ملتی ہے، دنیا کی دولت بھی ملتی ہے۔ علماء کے مختلف اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اب یہ تسبیح آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف دوستو 33 بار پڑھنا ہوگا۔ اب میں اس آیہ مقدسہ کی طرف آنے لگا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتنے سے الفاظ پڑھنے ہوں گے، یعنی کہ آپ نے اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ دو اسماء مبارکہ کو اکٹھا آپ نے پڑھا، جو تعداد بتائی ہے 33 بار آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ جو آیہ مقدسہ جس کا میں نے ذکر کیا 21 بار پڑھنی اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سمجھو کہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیہ مقدسہ کا نمبر ہے 255، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، قدرت، وحدانیت بیان کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم یہ آیہ مقدسہ ہے، سب سے عظیم، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ کمال کی، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ اسم اعظم موجود ہے، اور جس کے اندر اسم اعظم موجود ہو اس کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ رد فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو دل میں ایمان کو تازگی اور یقین کو مضبوط کر دیتا ہے، اور دل کو سکون عطا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے جتنے بھی اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان تمام اثرات کو دور فرما دیتا ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں بھی خیر و برکت اور رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہر قسم کی آسانیوں کے لیے، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، جنت میں داخلے کی بشارت ہے، اس لیے قبر کو نور سے بھر دے گی، سوالوں میں آسانی ہوگی، اور حفاظت پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں شام کو پڑھیں تو صبح تک، صبح کو پڑھیں شام تک، اللہ کے نوری ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں پر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ آفات اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، سکون قلب ملتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہوگی، اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ کا نام ہے آیت الکرسی، اس کو 21 بار آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ کو جو میں نے استغفار بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، عمل سمجھ لو آپ کا مکمل ہو گیا۔ ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، درود پاک جتنی بار شروع میں پڑھا تھا اتنی بار ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اب جو آپ کو استغفار کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے اس کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، تو اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آج کمالات دیکھیے گا کہ کتنے کمالات آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے برستے ہیں۔ 3 دن کریں یا 1 دن کریں، اور نماز عصر کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔